تصور کیجیے آپ اپنے ہی گھر کی سیڑھیوں پر ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہیں، خاموش، بے حرکت، جو صرف آپ کو گھورتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں وہ کسی ہوا کے جھونکے کی طرح غائب ہو جاتی ہیں۔ نہ بند دروازے اسے روک سکتے ہیں اور نہ ہی دیواریں، اور آپ وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ گھر آپ کا ہی ہے۔ یہ کوئی فلم نہیں بلکہ یہ ایک سچی کہانی ہے جو کراچی کی ایک فیملی کے ساتھ ہوئی تھی، اور یہ سب شروع ہوا بس ایک پرانی جھاڑی کو کاٹنے کے بعد۔ یہ کہانی ہمیں کراچی سے ہماری ایک ویور نے بھیجی ہے جس کا نام عائشہ ہے۔ عائشہ کے دادا نے 1960 کی دہائی میں یہ گھر بنوایا تھا، ایک پرانا 2 منزلہ مکان جس میں پوری فیملی برسوں سے رہ رہی تھی۔ پھر سال 2018 میں اس گھر میں کچھ تعمیراتی کام شروع ہوا، اور اسی دوران ایک فیصلہ کیا گیا جس فیصلے سے یہ سب کچھ بدل گیا۔ گراؤنڈ فلور کے بالکل ساتھ ایک پرانی جھاڑی اگی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس جھاڑی کو نہ تو کوئی پانی دیتا تھا اور نہ ہی کوئی دیکھ بھال کرتا تھا، پھر بھی وہ روز بروز اتنی بڑی ہوتی گئی کہ اس کی شاخیں پہلی منزل تک پہنچ گئیں۔ پھر یہ جھاڑی کام کے راستے میں آ رہی تھی تو سب نے ایک فیصلہ کیا کہ اس جھاڑی کو کاٹ دیتے ہیں۔ ایک مزدور کو بلایا گیا، اس نے کلہاڑی اٹھائی اور چند ہی وار میں اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ پہلے تو سب کچھ بہت معمولی لگ رہا تھا کہ صرف ایک پرانی جھاڑی تھی، پھر کچھ ہی دنوں بعد گھر والوں کو احساس ہونے لگا کہ وہ جھاڑی کوئی معمولی پودا نہیں تھی، کیونکہ اس کو کاٹنے کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ گھر میں سب سے پہلے عائشہ کے والد نے عجیب سی چیزیں محسوس کرنا شروع کی۔ رات کو جب عائشہ کے امی ابو اپنے کمرے میں سوتے تھے تو ان کو اکثر ایسا لگتا تھا کہ کوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے، ہلکی سی آہٹ جیسے کوئی ننگے پاؤں دبے قدموں سے سیڑھیاں اتر رہا ہو۔ ان کو تو یہ لگتا تھا شاید کوئی پانی پینے کے لیے نیچے آیا ہوگا۔ کبھی کمرے میں اچانک ٹھنڈ سی پھیل جاتی۔ ان کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رہتا تھا اور ان کا سرہانہ بھی ایسی جگہ تھا جہاں سے سیڑھیاں صاف نظر آتی تھیں۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی گھر کا فرد پانی پینے کے لیے نیچے آیا ہو، لیکن ہر صبح جب وہ سب سے پوچھتے تو جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا کہ ہم میں سے تو کوئی بھی رات کو نیچے نہیں آیا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی کئی راتوں تک چلتا رہا، کبھی آہٹ، کبھی ہلکی سی پرچھائی، مگر غور سے دیکھتے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پھر ایک رات ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ پہلی بار انہوں نے اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سیڑھیوں کے پاس ایک چھوٹی سی لڑکی کھڑی تھی، قد تقریباً عائشہ کی چھوٹی بہن جتنا تھا، بالکل خاموش، صرف انہیں دیکھتی ہوئی، اور اگلے ہی لمحے ہوا کی طرح وہ کہیں غائب ہو گئی۔ صبح جب انہوں نے گھر والوں کو بتایا تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ سب کو لگا شاید نیند میں کوئی دھوکہ ہوا ہوگا، لیکن کچھ ٹائم بعد عائشہ کی امی کے منہ سے بھی نکل آیا کہ انہوں نے بھی اس لڑکی کو رات کو سیڑھیوں کی طرف دیکھا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے گھر کے باقی افراد بھی کہنے لگے کہ ہم نے بھی اس لڑکی کو دیکھا ہے۔ بس ایک شخص کو ابھی تک یقین نہیں تھا، اور وہ خود عائشہ کو۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ ابو والی چیزیں آپ لوگوں کو بھی دکھائی دینے لگ گئی ہیں، اور ایسے ہی مذاق بناتی تھی، لیکن اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس مخلوق کو وہ ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی ہے، اور اس رات کے بعد اس کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور ایک رات گھر کے سب افراد کمرے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ویڈیو کال کر رہے تھے۔ عائشہ کو کمرے میں گرمی لگی تو وہ پانی کا گلاس لے کر باہر آ گئی۔ وہ کچن میں گلاس رکھ کر واپس اپنے کمرے کی طرف مڑی اور اس کی نظر سیڑھیوں پر پڑی۔ سیڑھیوں کے 15 سٹیپس اگر کوئی اترتا تو بالکل صاف نظر آتا۔ عائشہ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، لیکن سب سے خوفناک تھی اس کی رفتار۔ وہ عام انسان کی طرح نہیں اتر رہی تھی، بلکہ ہوا کے ایک جھونکے کی طرح ایک ہی لمحے میں پوری سیڑھیاں اتر کر نظروں سے غائب ہو گئی۔ عائشہ کے پیر وہیں جم گئے، اس کی سانس رک گئی۔ اس رات پہلی بار اس نے مان لیا کہ گھر والے جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اصلی خوف تو ابھی باقی تھا۔ کچھ ہفتے بعد عید کے دنوں میں گھر پر مہندی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ عائشہ اور اس کے ابو گراؤنڈ فلور پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک بڑی بہن کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ گیلے بالوں کے ساتھ ہاتھ میں ٹاول لیے باہر نکلی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ عائشہ کے ابو نے ایک عجیب سا سوال کیا کہ عنایا کے کمرے میں اور کون تھا؟ عائشہ حیران رہ گئی کیونکہ کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ابو نے دوبارہ وہی سوال دہرایا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ انہوں نے کمرے میں کسی اور کو بھی دیکھا ہے۔ عائشہ فوراً اوپر گئی اور اپنی بہن کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے کمرے میں کوئی اور بھی تھا؟ بہن نے حیرانی سے کہا نہیں، میں تو بالکل اکیلی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھنے لگیں کیونکہ ابو نے جسے دیکھا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک کالے رنگ کی پرچھائی تھی جو کہ عنایا کے ساتھ ہی چل رہی تھی، قدم سے قدم ملاتے ہوئے۔ اس رات گھر والوں کو احساس ہو گیا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے وہ صرف سیڑھیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ پورے گھر میں بآسانی گھوم رہی ہے، اور اس کے لیے بند دروازے، دیواریں اور فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود بھی گھر والوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے کئی علماء اور عالم دین سے رابطہ کیا اور ہر کسی نے تقریباً ایک ہی بات کہی، اکثر ایسی چیزیں پرانے درختوں، جھاڑیوں اور خالی جگہوں کو اپنا مسکن بنا لیتی ہیں،
اور شاید جس جاڑی کو انہوں نے بے احتیاطی کاٹ دیا تھا اسی کے بعد یہ مخلوق گھر کے اندر آئی ہے۔ عائشہ کے ابو کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے دعا کی، معافی مانگی اور قرآن کے وظیفے کا اہتمام کیا۔ آج بھی گھر کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر نماز نہ پڑھی جاتی ہو۔ وہ لوگ نیچے کے فلور میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت کی آواز پورے گھر میں گونجتی ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ سب سے حیرت والی بات یہ تھی کہ اس مخلوق نے اتنے سالوں میں کسی کو بھی جسمانی نقصان نہیں پہنچایا، وہ صرف نظر آتی اور غائب ہو جاتی تھی۔ الحمدللہ آج بھی ان کی فیملی محفوظ ہے، لیکن اس گھر میں گزری وہ راتیں اور سیڑھیوں پر کھڑی وہ لڑکی آج بھی وہ سب بھول نہیں سکتے۔ اگر آپ کو اس سٹوری نے ایک پل کے لیے بھی ڈرایا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے، کیا پتہ اگلی سٹوری آپ کی ہو۔